آپ تو بات کرتے ہیں نا حدیث عمار پیش کرتے ہیں، یہ آپ نے حدیث عمار پیش کی ہے اور اس پر بڑا آپ لوگوں کو اچھالتے ہیں، لوگ بھی بڑا جواب طلب کرتے رہے، حالانکہ اس کا جواب ہم دے بھی چکے تھے۔ یہ جو الفاظ ہیں جی، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور بریکٹ میں آپ نے لکھا کہ اجتہادی طور پر، یعنی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اجتہاداً ہوگی، نیتاً و ارادتاً، بدنیتی سے نہیں ہوگی، یہ بات آپ نے لکھی ہے، اور آپ نے لکھا باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب دیکھیں حدیث میں باغی گروہ کے لفظ آ گئے، میں پھر آپ کو وہی حدیث یاد دلاتا ہوں جو صحیح بخاری میں ہم اپنے پچھلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے غلط کی تھی، اجتہادی غلطی، ہم تو اجتہادی کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہم بھی راضی ہیں۔ بہرحال اس غلطی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ انسان کتنا کٹ حجت اور ہیلہ باز ہے، تو کیا آپ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہیلہ باز اور کٹ حجت کہنا شروع کر دیں گے؟ اور اگر کوئی ناسبی ظالم ایسا کرے گا تو آپ اس کی تائید کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے نا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لغتاً ایک گروہ کو کہا ہے کہ وہ باغی گروہ ہوگا، اور آپ نے اس کو اتنا اچھالا ہے باغی باغی باغی، اور اس کو اصطلاحی باغی بنا دیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہوتا ہے آپ نے وہ بنانے کی کوشش کی اسے، اور یہاں پمفلٹ میں آپ نے اجتہادی طور پر لکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی جو لیکچرز میں جو باغی باغی کا لفظ اور اس طرح کی باتیں ساری کی ساری غلط ہیں، آپ ان کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کے آخر میں وہ الفاظ ہیں جنہیں آپ لوگ بڑا اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی، عمار اس جماعت کو جنت کی طرف بلائیں گے، لیکن وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گی۔ کہتے دیکھو جی، پھر اشارے آنکھوں سے بھی اور سر سے بھی اور پھر اس طرح کے، تو دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جماعت کن لوگوں پر مشتمل تھی۔ اگر اس سے مراد معاذ اللہ یہ ہے کہ وہ دوزخی ہوں گے یا وہ ایسے گناہ گار ہوں گے یا مجرم ہوں گے، تو پھر یہ جو قرآن کریم کے بقول آپ کے نزدیک سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہراول دستے میں ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راست ہیں، تو ان کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو گیا، وہ پکے جنتی، انہیں سرٹیفکیٹ مل گیا۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو صلح حدیبیہ والے، غزوہ حدیبیہ والے تھے، قرآن کریم کی سورہ فتح کی آیات ان کے بارے میں نازل ہوئیں، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان ہی لے لیا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ جناب معاذ اللہ اس حدیث کے زد میں آ کر دوزخی ہیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ اور پھر دوسرے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسند احمد میں 8042 نمبر 8042 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن العاص مؤمنان، یہ ساری صحیح احادیث میں عرض کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن العاص مؤمنان، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، اور آپ نے نام لے کر ارشاد فرمایا ہشام و عمر، ہشام بن عاص بھی مومن ہے اور عمر بن عاص بھی مومن ہے، جس کے ایمان کی گواہی بذریعہ وحی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ڈھونگ رچاتے رہے ہیں، معاذ اللہ ان کی نیت خراب تھی، وہ قوم کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور امت کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر تیسرے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی ہیں آپ کو بتاؤں؟ مسند احمد کی 22952 نمبر حدیث ہے، 22952 نمبر حدیث، صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اپنے جو ساتھ موجود صحابی تھے ان سے پوچھا میرے صحابی کیا خیال ہے، آپ انہیں ریاکار سمجھتے ہیں؟ اتراہ مرائین، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کیا یہ ریاکار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو موسیٰ اشعری انہ مؤمن منیب، یہ تو مومن ہیں، ان کے ایمان کی گواہی بذریعہ وحی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور صرف مومن ہی نہیں اکیلا فرمایا منیب، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے مومن ہیں۔
یعنی مومن بھی اکیلے مومن نہیں ہے، مومن منیب ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی ایسی بشارتیں دے، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈھونگ رچاتے رہے ہیں، یہ امت کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرتے رہے، امت نہ کم پاندے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، اللہ کے لیے آپ ہماری باتوں پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں، اکیلے بیٹھ کر تعصب کی پٹی کو ہٹا کر ان باتوں پہ غور کریں، کیا یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ان صحابہ کے احترام کے منافی ہیں یا نہیں؟ اور ان صحابہ کے احترام کے منافی بات کرنا آپ کے نزدیک رافضیت ہے، تو آپ اپنے بقول رافضی بن گئے، ہم نہیں کہتے، اپنے بقول آپ رافضی بن رہے ہیں، اس لیے غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توبہ کی اور رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جو باغی گروہ ہے اس کے بارے میں حدیث نقل کی کہ عمار تو ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی اطاعت کی جانب بلائے گا، اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوزخ کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کا دوزخی ہونا، کیا ان کا مجرم ہونا، کیا ان کا گناہ گار ہونا ثابت ہوتا ہے؟ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ان کے دلوں کو پرکھنے کی گواہی نہ دیتا اور ان کو اپنی رضامندی کا ہمیشہ کے لیے سرٹیفکیٹ نہ دیتا اگر وہ بدنیت ہوتے یا انہوں نے امت کے ساتھ کوئی فرار یا دھوکہ کرنا ہوتا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100% حق پر سمجھتے تھے۔ اب ظاہر ہے جو حق پر سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے میں جنت ہے، وہ تو ظاہر ہے جنت کی طرف بلائے گا۔ اور دوسرا گروہ جو تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی جن کا بیان میں نے ابھی کیا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور مرزا صاحب کے بقول قرآن بھی وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ اور رضوان الہی سے مالا مال اور پکے جنتی ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% حق پہ ہیں، اسی لیے تو ان کی حمایت میں نکل پڑے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے ہمیں ان کو مجبور کرنا چاہیے، قصاص فوراً لینا چاہیے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، تو وہ اسے 100% حق پر سمجھتے تھے۔ اب وہ سیدنا عمار کو بلا رہے تھے کہ آپ سیدنا علی کا ساتھ چھوڑو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100% حق پر سمجھتے ہوئے بھی انہیں چھوڑ کر دوسرے گروہ میں شامل ہو جاتے تو یہ جہنم کا راستہ، یہ دوزخ کا راستہ تھا نا، کیونکہ حق کو چھوڑ رہے ہیں، حق کو چھوڑنا گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف جاتی ہے، تو بات سیدھی ہو گئی۔ لیکن وہ لوگ خود جہنم کی طرف نہیں جا رہے تھے، کیونکہ ان کے ایمان کی گواہی تو خود اللہ نے دی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی گواہیاں دی ہیں، مومن منیب فرمایا، ابن العاص مومنان فرمایا، اور پھر قرآن کی آیتیں آپ نے خود فٹ کی ہوئی ہیں کہ صلح حدیبیہ والے جو ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رضوان الہی انہیں حاصل ہوئی ہے اور وہ پکے پکے جنتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ خود رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ سنیوں میں چھپے ہوئے ناسبی ہیں، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بات بھی ایسی ثابت نہیں کر سکتے کہ اہل حدیث کے کسی عالم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین یا گستاخی کی ہو یا کہا ہو کہ میرے دل میں ان کے لیے رنج ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے دل میں رنج ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے امت کے سر فرار کیے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے کندھوں پہ وبال ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی اہل حدیث عالم نے ایسی بات کہی ہو، ہم تو جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بھی ایسی کوئی ذرا سی بات بھی کرتا ہے شک و شبہ والی، ہم تو اسے بھی ناسبی کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بغض رکھتا ہو اور بغض کا اظہار کرتا ہو اور ان کی گستاخی کرتا ہو اور ہم اسے اہل حدیث سمجھیں؟ اہل حدیث تو کوئی ہے ہی نہیں، ہے تو آپ پیش کریں۔ اور ہمارا اس پر الحمدللہ پورا ایک لیکچر موجود ہے میرے استاد محترم فضیلت الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ انہوں نے یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کی تھی
کہ مرزا صاحب جو الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث ناسبی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اس سے بری ہیں۔ آپ کسی اہل حدیث عالم سے اور خصوصاً ہم سے ہماری تحریریں پڑھ لیں، ہماری تقریریں سن لیں، کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض یا ان کی گستاخی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔